اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، رمضان برائے تعلیم و خوشحالی اس پروگرام کی سیریز کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اس پروگرام کا اہتمام وزڈم اسکول اور کالج کی انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک برکتوں کا، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے مقصد کے تعلق سے جو باتیں قرآن حدیث میں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے ہم پر اور مسلمانوں پر فرض کیے ہیں تاکہ ان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو، لعلکم تتقون۔ تقویٰ کی صفت جہاں یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے بارگاہ میں سجدہ بجا لائیں، ذکر و اذکار کریں، نیک اعمال کریں، برائیوں سے بچیں۔ وہیں ایک تقوی کا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو ابھاریں، شخصیت کو اتنا اونچا اٹھائیں کہ ہماری شخصیت ایک اسلامی شخصیت بن جائے، اور ہماری شخصیت ان پیمانوں کو پورا کرنے والی بنے زیادہ سے زیادہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی شخصیت کو اونچا اٹھاتے ہیں تو پھر ہم ایک اچھے باپ بھی بنتے ہیں اور ایک اچھی ماں بھی بنتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس 5 ایپیسوڈ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم بہترین والدین کیسے بن سکتے ہیں۔ ناظرین، بچے اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے۔ سورہ کہف میں بھی کہا گیا کہ لوگ اس پر ناز کرتے ہیں، اپنی اولاد پر اور مال پر، اور یقیناً مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ پہلے کسی دور میں اگر کسی کے ہاں زیادہ بچے ہوتے تو وہ بہت ہی اپنے آپ کو خوشحال اور پراؤڈ اس کا ہوتا، پراؤڈ محسوس کرتا وہ کہ میرے اتنے بچے ہیں۔ خیر، آج اس میں تھوڑا سا تبدیلی آئی ہے، آج الٹا ہو گیا ہے نظام۔ جس کے پاس کم بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے قابل ہیں اور خوشحال ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال بچے اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ کا تحفہ بھی ہے اور اللہ کے امانت بھی ہے۔ بچے ہمارے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ایک امانت کے طور پر بھیجتا ہے۔ اب جب یہ اللہ کی امانت ہے تو اس امانت میں ہم نہ خیانت کریں، اور امانت جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس مقصد کو ہم پورا کریں۔ اور مقصد یہ ہے کہ یہ بچے بھی اللہ کے بندے بنے، قرآنک جنریشن کا ایک کانسیپٹ ہے، قرآنک جنریشن بنے، صالحین بنے، صالح ہو۔ صالح مطلب وہ خود کے لیے بھی بہتر ہو اور سماج کے لیے بھی بہتر، خاندان کے لیے بہتر۔ تو یہ بچوں کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا ہے۔ بچوں کی تربیت ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج بہت سے پیرنٹ یا بالخصوص جو فادر ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو دوڑ دھوپ کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں اور بچے کے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں،
بعض والدین کا تصور یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ بچے کو کھانے کا انتظام کرے، کپڑے کا انتظام کرے۔ یہ بات صحیح ہے، باپ کی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ بچوں کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کرے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ پھر اور کچھ بہت ہی ریسپانسبل پیرنٹ ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو کھانے کپڑے کے ساتھ ساتھ میری ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کو تعلیم بھی دیں۔ تو اب یہاں تعلیم دینے کی جب بات آتی ہے تو بعض پیرنٹ بچوں کو اسکولس بھیج دیتے ہیں اور بعض مدرسے کو بھیجتے ہیں۔ اسکولوں میں بھی مختلف ٹائپ کے اسکول ہیں۔ کچھ چند پیرنٹ بچوں کو سرکاری اسکول میں بھیجتے ہیں اور چند پرائیویٹ فیشنیبل اسکولس میں بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا درجہ ہے کہ کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا اور تعلیم کا بھی انتظام کر دیا۔ اکثر پیرنٹ یہ دو کام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اللہ نے مجھ پر جو ذمہ داری ادا کی ہے میں نے اس کو پورا کیا ہے یا پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات ایسی نہیں ہے۔ اگر کوئی فادر یا مدر، والدین دونوں، بچے کی تربیت کی بنیادی ذمہ داری ایک عمر تک ماں کی ہے، بنیادی، ٹوٹلی نہیں، ہر مرحلے میں بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ابسلیوٹ مکمل ذمہ داری ماں کی نہیں ہے، اس وقت بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے۔ اور جیسا جیسا بچہ بڑھتا ہے، بیبی کا گروتھ ہوتا ہے، تو پھر ذمہ داریاں پیرنٹ کے بھی بلوغ تک، بچے بالغ ہونے تک بنیادی ہوتی ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پیرنٹ سے جواب دہی نہیں طلب کرے گا، الا یہ کہ بعض کچھ ایسے معاملات ہوں، لیکن بنیادی طور پر ذمہ داری ان کی بلوغیت کے ساتھ، میچورٹی کے بعد، اڈلٹہڈ کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک شرعی نقطہ ہے، لیکن اس سے پہلے پیرنٹ کی بہت ذمہ داری ہے۔ اب اس ذمہ داری کو ہم کیا صرف کھانا کھلا کر، کپڑے پہنا کر اور اسکول میں ایڈمٹ کرا کے ادا کر سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کا تصور ہے کہ ہاں بھائی میں نے بہت اچھا کھلایا، اچھے اسکول میں ڈالا۔ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داریوں کا کچھ حصہ ہے جو آپ نے ادا کیا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسا جیسا زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے اور زمانہ میچورٹی کی طرف بڑھ رہا ہے تو پیرنٹ کی ذمہ داری بھی بڑھ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کو دائی حلیمہ کے ذریعے بھیج دیا گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس سے پہلے یہ عرب کا یہ سسٹم زیادہ رائج نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ پرانے انبیاء کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں، یہ عرب کے کلچر کا حصہ تھا، اس زمانے کی ضرورت تھی۔ تو اس زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے چھوٹے بچوں کو، یعنی دودھ پلانے کی عمر ٹاڈلر سے لے کے جو ینگ ایج ہوتی ہے، پری اسکول کی ایج، ٹاڈلر پیریڈ، اس کے بعد پری اسکول پیریڈ ہوتا ہے۔ ٹاڈلر پیریڈ مطلب بچہ جب رینگتا ہے اور چلنا سیکھتا ہے، وہ پیریڈ ہوا۔ پری اسکول کا پیریڈ آپ جانتے ہیں، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی۔ تو اس پیریڈ میں بچوں کو عرب کے اس دور میں دائیوں کے پاس بھیج دیا جاتا تھا، دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا،
اس لیے کہ وہاں بچوں کی تربیت ہو، 3 اعتبار سے تربیت ہو. ایک، ان کی لینگویج امپروو ہو، اچھی لینگویج بولنے لگے بچے، لینگویج کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. دوسرا، بچہ صاف شفاف ہوا لے، اچھی ہوا لے، گاؤں کی صحت مند رہے. اور تیسری چیز یہ ملتی ہے ہمیں کہ بچہ گاؤں میں شجاعت سیکھتا ہے، کریج آتا ہے، بولڈنس آتا ہے. تو یہ 3 چیزیں تھیں جس کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پیرنٹنگ کا اسٹائل ہوا جو اس وقت کی ضرورت تھی. آج ضرورتیں بڑھ گئی ہیں. آج بچوں کی بچپن میں ان کی جو ایموشنل ٹریننگ چاہیے، ان کی جو سوشل ٹریننگ چاہیے، وہ ٹریننگ اب پیرنٹ کو کرنی ہے. اور یہ آج وقت کی ضرورت ہے. بچوں کی تربیت کا معاملہ عام طور پر یہ تصور ہے کہ بچوں کی تربیت ڈائریکٹلی ریلیٹ ہوتی ہے ایجوکیشن سے. ہاں ہوتی ہے، لیکن موجودہ جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ تربیت کا پورا انتظام نہیں کر رہی ہے. اس لیے ہم پیرنٹ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پیرنٹ تربیت کریں. اب دیکھیے دنیا بھر میں جو پیرنٹ بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں ان کی اولاد آگے چل کر وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اچھی ہوتی ہے. جو بچے بچپن میں اچھی تربیت سے نہیں گزرتے وہ بڑے ہو کر کوئی خاص کام انجام نہیں دیتے. بین الاقوامی ادارہ ہے UN، جسے آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے یونیسیف. یونیسیف نے ایک بڑی لمبی اسٹڈی کی تھی 14 سال پر مشتمل. اس نے 200 ایسے بچوں کو سلیکٹ کیا تھا جن کی بچپن میں باضابطہ تربیت ہوئی، اور 200 ایسے بچے جن کی بچپن میں کوئی خاص تربیت والدین نے نہیں کی، بے نیاز بچے تھے. اور دونوں کی لائفز کو پورا انہوں نے جانچا اور تولا تو انہوں نے بڑے واضح فرق پائے. وہ بچے جن کے ماں باپ نے تعلیم و تربیت کی وہ آگے چل کر بڑے کمالات کیے اور بڑے پوزیشن پر پہنچے اور دنیا کو کنٹریبیوٹ کیا. ان کی زندگی صحت مند اور خوشحال گزری. جن بچوں کی بچپن میں تربیت برابر نہیں ہوئی وہ بڑے ہو کر کوئی خاص اچیومنٹ نہیں کیے، اور اسی میں سے کچھ کریمنلز بھی ہو گئے. اوکے، تو اگر تربیت برابر نہیں ہوتی ہے تو اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ بچہ آگے چل کر کرائم کرنے لگے، کریمنل بن جائے اور جرائم پیشہ بن جائے. تو اس لیے بچوں کی تربیت ضروری ہے. دینی اعتبار سے بچوں کی تربیت اس لیے ضروری ہے کہ یہ تقویٰ کا ایک بہت اہم پہلو ہے. اللہ تعالی قیامت کے دن جو سوالات پوچھے گا اس میں ایک اہم سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی. ہم احادیث میں سنتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور جو ان کی تعلیم و تربیت جس نے ان کی تعلیم و تربیت کی اور انہیں ان کی شادی نکاح کیا تو وہ جنتی ہے. اور جنتی بھی ایسا جنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ اتنی میرے اور اس کی قربت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنا کتنا بڑا کام ہے. اور یہ قربت اس خوش نصیب کو ملتی ہے جو اپنے 2 بچیوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ان کو صالح بناتا ہے اور پھر ان کا نکاح کرتا ہے. بات ایک صحابی نے کہا کہ صاحب اگر پہلے 3 سے چلی پھر 2 پہ آئی، پھر کہا کہ اگر 2 نہ ہو چلو 1 بھی ہے تو ہو جائے گا. پھر بعض محدثین نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے
کہ یہ تو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے متعلق کہی، کیونکہ اس زمانے میں بچیوں کا ایک معاملہ تھا، بچیوں کو انسانیت کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا اور انہیں بالکل سماج کا ایک ویسٹ اور فضول حصہ سمجھا جاتا تھا. تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا لڑکی کی پوزیشن بھی تھا کہ دیکھیے لڑکی کی پوزیشن اتنی زبردست ہے، ایک عورت کی پوزیشن اتنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل ملا کر اپنی اولاد کے تعلق سے جو رویہ اختیار کرنا ہے اس کا بھی اس میں آپ کو گویا ذکر ملے گا، اور اس سے ہم اس وزڈم کو لے سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بچوں کی تربیت کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی. پھر ہم اس حدیث کو بھی بار بار سنتے ہیں کہ بہترین ثواب جاریہ میں یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اولاد میں سے صالح اولاد کو چھوڑ جائے. دنیا میں جو انسان بہترین چیزیں چھوڑتا ہے وہ بلڈنگ، گاڑی یا محلات، بینک بیلنس نہیں ہوتا. اسلامی نقطہ نظر سے بہترین چیز اس کی صالح اولاد ہے، نیک کام ہے جو اس نے کیے ہیں. یہ دو امپورٹنٹ ہے. اگر اس نے کوئی بولی کنواں کھودا ہے تو وہ ثواب جاریہ ہے. اس نے کوئی ایسے کام کا آغاز کر دیا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، انسٹیٹیوشن کھولا ہے، تو یہ ثواب جاریہ ہے. اسی طرح اس نے اپنی اولاد کی تربیت بہترین انداز میں کی اور وہ اولاد صالح ہے، نیک کام کرتی ہے، تو جب تک وہ بچے نیک کام کرتے رہیں گے اس کا ثواب بچوں کو بھی ملے گا اور اس کا ثواب پیرنٹ کو بھی ملے گا. جنت میں جب پیرنٹ جائیں گے قیامت کے دن، اللہ تعالی بعض والدین کو کہے گا کہ آپ کے لیے یہ انعام ہے، یہ انعام ہے، یہ انعام. اب وہ صاحب پریشان ہوں گے کہ صاحب میں تو ایسی کوئی خاص نیکی نہیں کیا تھا اور میرے حصے میں اتنی بڑی بڑے انعامات کو دیا جا رہا ہے. تو پھر فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے بیٹے نے کی ہے، یہ آپ کی بیٹی نے کی ہے، یہ آپ کے پوترے نے کی ہے، یہ آپ کے نواسے نے کی ہے. تو یہ سب جو صالح کام ہے وہ ایکیومولیٹ ہو کر، جمع ہو کر نیک باپ کے کھاتے میں آئے. کتنی بڑی دولت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی بڑی دولت حاصل کرنے کی فکر ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں، ہمارا رویہ یہ ہے کہ چلو بچی کی ولادت ہو گئی، بچی کی ولادت ہو گئی، دوسرے بچے جیسا گھر میں پل رہے ہیں ہم بھی پلاتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، وہ بھی کھا پی لیتے ہیں. اور اکثر پیرنٹ تو یہ کہتے ہیں کہ ارے زمانے کے ساتھ سب سیکھ لیتے ہیں، اس کا کیا انتظام کیا جائے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت دعائیں سکھائی جاتی ہیں، کچھ نظمیں سکھائی جاتی ہیں، کچھ صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں، اور کوئی مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے پڑھایا جاتا ہے. بہت خوب، یہ کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو مکمل تربیت ہے، ان کی ایموشنل ٹریننگ ہے، انہیں جو ایک کامیاب انسان بنانا ہے، وہ تربیت اس سے اونچی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. اس کا ہم ذکر یہاں کریں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کامیاب سماج ہے، سوسائٹیز ہیں، اس میں بچوں کی تربیت کے لیے کافی دھیان دیا جاتا ہے. ایسے ہی سوسائٹیز میں کامیاب مطلب میں دنیاوی اعتبار سے کامیاب کہہ رہا ہوں، اسی میں ہم وہاں سے وزڈم لینا ہے. میں یہ جو آپ کو مثال دینے جا رہا ہوں، یہ مثال دینی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ زاویہ ہے، یہ پہلو ہے کہ لوگ بچوں کی تربیت کی کتنی اہمیت رکھتے ہیں اور کتنے باریکی کے ساتھ کرتے ہیں. ایک مشہور پیڈیاٹریشن، بچوں کے ڈاکٹر تھے امریکن، ان کا نام تھا ڈاکٹر اسٹیفن کارلیان.
ڈاکٹر اسٹیفن کارلیون. اوکے, آپ گوگل میں ٹائپ کر کے ان کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ اسرائیل گئے آگے پڑھنے کے لیے, اور ان کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ صاحب اسرائیلی جو ہوتے ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں, دنیا میں بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک اسرائیلی, نوبل پرائز لینے والوں میں زیادہ تعداد یہودیوں کی اور اسرائیلیوں کی ہے. اسی طرح بڑے کمپنیاں چلانے والے, کارپوریٹ ہاؤسز چلانے والے وہ اسرائیلی ہیں. تو اس کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ یہ کیا بات ہے کہ اسرائیلی اتنے آگے ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ صاحب یہ اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں, بچپن سے تیار کرتے ہیں کہ بھائی بیٹے تمہیں نوبل پرائز ونر بننا ہے, بیٹے تم کو بڑے کارپوریٹ جائنٹ اور ایک بڑی کمپنی قائم کرنا ہے, اور اس کو ذہین بھی بناتے ہیں, اس کی ذہنی تربیت بھی ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کو تھوڑا سا خواہش ہوئی دیکھنے کی, تو اس نے تحقیق شروع کی, اور وہ اپنا دلچسپ واقعہ بیان کرتا ہے کہ صاحب اسرائیلی اپنے بچوں کی تربیت بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کرتے ہیں. یعنی ابھی بچے کی ولادت نہیں ہوگی, ماں کو معلوم ہوا کہ اس کے ہاں مہمان آنے والا ہے, بچے کی ولادت ہونے والی. جو ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے تو اسرائیلی گھر میں خوشی مچ جاتی ہے, باپ خوشیاں مناتا ہے, گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں کہ ارے بھیا مہمان آنے والا, ایک اسرائیلی آنے والا, ایک نوبل پرائز ونر آنے والا ہے, ایک بہت بڑا تاجر ہمارے گھر میں جنم لینے والا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ رجحان اور یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بڑا تاجر آ رہا ہے, بڑا سائنٹسٹ پیدا ہو رہا ہے, بڑا میتھمیٹیشین پیدا ہو رہا ہے. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, بچہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں 1 مہینے کا ہے. اوکے, اب اسی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ صاحب ایسی ایک گھر میں, کسی اسرائیلی کے گھر میں جہاں ولادت ہونے والی تھی, اور ولادت میں ابھی 5-6 مہینے باقی تھے, اس کے گھر, اس باپ کے گھر دوست آیا, بیٹھا ہوا ہے, گپ شپ ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, اور بلا تکلف, بے تکلفی تھی. تو دوست نے کہا کہ میں ذرا سگریٹ پیوں گا. اس نے کہا نہیں, گھر میں تم سگریٹ نہیں پی سکتے. ایسا کیا ہے, میں تو پہلے بھی پیا کرتا تھا, ایک زمانے سے آتا ہوں, تم تو اجازت دیتے تھے, اب کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو بتاؤں. پھر کہا اچھا میں باہر جا کے پیتا ہوں. کہا کہ نہیں, گھر کے باہر بھی نہیں پی سکتے ہو کیونکہ تمہارا جو دھواں ہے, اسموک, وہ ہمارے گھر میں آ سکتا ہے. اس نے عجیب بات کیا, تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پہلے تو میں آتا تھا اور بڑا فریلی تمہارے گھر میں سگریٹ نوشی کرتا تھا, اور اب یہ کہاں سے تم نیا فیشن اور احمق ہو گئے ہو کہ مجھے سگریٹ پینے نہیں دے رہے. وہ کہتا ہے کہ میرے گھر 5 مہینے کے بعد ولادت ہونے والی ہے, بچہ پیدا ہونے والا ہے, وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, اور وہ ماں اس گھر میں رہتی ہے. اگر تم سگریٹ اسموک کرو گے تو اس کا دھواں سانس کی شکل میں اس ماں کے پیٹ میں جائے گا, پھر بچہ اس سے متاثر ہوگا, اور اس کی صحت متاثر ہوگی, اس کا دماغ متاثر ہوگا, اور وہ بڑا سائنٹسٹ نہیں بن سکے. لہذا تم نہ یہاں پی سکتے ہو, نہ گھر کے باہر پی سکتے ہو, وہ دور جاؤ نکڑ پہ, وہاں جا کر پیو. یہ تو ایک رویہ ہوا کہ ماں کو صاف اور شفاف ہوا دینے کا, غذا دینے کا. اوکے, بیلنس ڈائٹ دی جاتی ہے اسرائیل میں, وہی ڈاکٹر لکھتا ہے. ماں کو کیا چیز چاہیے وہ دی جاتی ہے. نمبر 1 صاف ہوا, نمبر 2 بہترین بیلنس ڈائٹ, غذا, اور نمبر 3 چیز ماں کو ٹینشن فری رکھا جاتا ہے. ماں کو کوئی مسائل سے نپٹنا نہیں پڑتا.
اسے کسی قسم کا اسٹریس نہیں دیا جاتا. اب اس کے مقابل میں آپ ہمارے سماج میں دیکھ لیجیے کس طرح کے ماحول میں ماں سانس لیتی ہے، پھر کس طرح کا اس کے ذہن پر اسٹریس اور بوجھ ہوتا ہے. سسرال میں ہوتی ہے تو مختلف باتیں سنتی ہے، تانے بھی سننے پڑتے ہیں، کام بھی کرنے پڑتے ہیں، کھانا جو ملتا ہے وہ کھانا وہ نہیں ملتا جو اس کو ضرورت ہے. اب آپ جائزہ لے لیجیے. تو تین چیزیں میں نے کہا، ایک تو صاف ہوا، بیلنس ڈائٹ اور اچھا ماحول، تانے تشنے والا ماحول نہیں، اس میں پھر سائنٹسٹ پیدا ہوگا. یہ تو تین چیزیں ملتی ہیں. اب اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، وہ چوتھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی اب یہ دیکھیے، اسرائیل کے گھر میں اگر بچہ پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر اس ماں کو چھوٹے چھوٹے میتھمیٹکس کے پرابلم دیے جاتے ہیں، سم دیے جاتے ہیں، اور ماں کو کہا جاتا ہے کہ ان پرابلم کو سالو کریں. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ جب ماں کا دماغ چلتا ہے، میتھمیٹیکل پرابلم سالو ہوتے ہیں، تو پھر وہ میتھمیٹیکل انٹیلیجنس، کرٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی جو آج کے زمانے کی ضروری چیزیں ہیں، یہ جو سرٹیفکیٹ ہے، یہ سرٹیفکیٹ کی اب کوئی ویلیو نہیں. سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی کرٹیکل تھنکنگ ہے، لاجیکل تھنکنگ ہے، کریٹیوٹی ہے، تو پھر وہ شخص کامیاب. آج 10+2 کے بعد جتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اب وہ ٹیسٹ میمورائزیشن کی بنیاد پر نہیں ہو رہے. میمورائزیشن کا زمانہ ختم ہو گیا، یاد کرنے کا، مدد کرنے کا جو آپ اور ہم نے کیا ہے، نہیں، خلاص. اب تھنکنگ، کریٹیوٹی، لاجیکل تھنکنگ، وزڈم، یہ سب چیزیں بچوں کو سکھانی پڑتی ہیں، تب جا کے وہ ونر بنتے ہیں. تو بچے کی ماں کو میتھمیٹیکل پرابلم دیے جاتے ہیں، اس سے جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے دماغ پر اثر پڑتا ہے. اور یہ پروون ہے، سائنٹسٹ نے اس کو، جو بچوں کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے بالکل بچے پر اثر ہوتا ہے اور بچے کی گروتھ ہوتی ہے. یہ اسرائیلی انداز ہے. اسی بات کو حضرت علی نے بھی فرمایا، لیکن ہم لوگ اپنی جو میراث ہے ہم اس کو کھو دیے. ہمارے پاس جو حکمت تھی ہم اس کو کھو چکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ انسانی زندگی کی 3 امپورٹنٹ مراحل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اہم مرحلہ ولادت سے پہلے کا ہے نا. اب اس بات کو دوسروں نے لے لیا، ولادت سے پہلے ہم نہیں مان رہے، ولادت کے بعد ہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہے، شہد چٹانا ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. لیکن ولادت سے پہلے بہت کام کرنا ہے. ہم سنتے ہیں کہ علامہ اقبال کی ماں جب وہ پیٹ میں تھے تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور ایسے بڑے جو شخصیات گزرے ہیں، اولیاء اکرام گزرے ہیں، اگر ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مائیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا تو قرآن کی تلاوت کرتی. علامہ اقبال کی امی کہتی ہیں کہ جب وہ پیٹ میں تھے تو علامہ اقبال کے ابا سے یہ پوچھتے تھے کہ یہ جو تم نے آج کھانا لے کے آیا ہے، ترکاری لائی ہے یا جو بھی لایا آپ نے، یہ حلال ہے نا، اس میں کوئی شائبہ تو نہیں ہے حرام کا؟ اس لیے کہ اگر میں حرام کھاؤں گی تو وہ میرے بیٹے کو بھی جائے گا یا میرے بچے کو جائے گا، اور اس سے اس کی پرورش میں فرق پڑ جائے گا. اتنی احتیاط برتتی تھی. تو بچہ ولادت سے پہلے اس کی تربیت ہوتی ہے. پھر جب ولادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے.
اب یہ ذمہ داری جو ادا ہوتی ہے اس کو جو ماہرین ہیں، ماہرین نفسیات ہیں، انہوں نے کہا کہ آج کے والدین 4 انداز سے سرپرستی کر رہے ہیں یا پیرنٹنگ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ایک مشہور لائف کوچ ہے سیمن سینک، جس کو آپ گوگل کر کے یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتا یہ ہے کہ آج کے دور میں بچوں کا جو بڑا چیلنج ہے، بچوں کا جو چیلنج ہے، آپ کے ہمارے گھر جو بچے ہیں ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہم نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ پرابلم ہم ہیں، پیرنٹ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پیرنٹنگ آج بہت بڑا چیلنج ہے، یعنی میں اپنے بچوں کے ساتھ صحیح نہیں رہ رہا ہوں، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہا، بچوں سے صحیح بات چیت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ بحیثیت پیرنٹ میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بچوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ بعض والدین کو غصہ آتا ہے کہ صاحب ایسی کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو بچے کے لیے پورا انتظام کر رہا ہوں، اتنے پیسے بھاگ دوڑ کس لیے ہو رہی ہے؟ بچوں کے لیے تو ہو رہی ہے۔ نہیں، ہم بتائیں کہ صرف یہ بھاگ دوڑ سے آپ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ تو سیمن سینک کہتا ہے کہ آج پیرنٹنگ بچوں کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ گیجٹس، موبائل فون، لیپ ٹاپ، ہوم ٹاپ، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو آج پیرنٹنگ بڑا مسئلہ ہے، اور موجودہ جو پیرنٹ ہیں وہ پیرنٹنگ کرتے بھی ہیں اور کرنا چاہیے، کرتے ہیں۔ ہر والد اپنا ایک کردار نبھاتا ہے، اور اس کردار کو ماہرین نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کون سے پیرنٹ ہیں۔ نمبر 1 پیرنٹ اتھارٹیرین۔ اتھارٹیرین مطلب میں بالکل عام زبان میں ڈکٹیٹر کہوں گا۔ گھر میں آتے ہی ایک فوجی ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جس طرح فوجی کمانڈر ہے، کمانڈ دیتا ہے، حکم دیتا ہے، سب بچے ڈر جاتے ہیں۔ ابا ہے، ابا ہے، ماریں گے ابا، ابا کو بولتا ہوں، ابا آئیں گے تو بولتا ہوں، ابا آئیں گے بڑے بہت بڑا۔ ایک ہے یہ اتھارٹیرین، بالکل ٹھوک، سزا دے، مرغا بنا، بھیج دو، گھر سے نکال دو، کھانا مت دو، الٹا لٹکا دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ دیکھ لیجیے، ایسے ہم بہت دیکھے ہیں پیرنٹس کو۔ دوسرا ہے پرمیسیو۔ پرمیسیو پیرنٹ اکثر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتی ہے، مال کے نشانے، دولت کے نشانے۔ ارے بچے کے لیے تو ہے سو کرنے دو، کیا ہونا بیٹے دو، انکل چپس، ڈھیر سارے انکل چپس، کیا ہونا، آئس کریم، چلو آئس کریم، آؤٹنگ، چلو وہاں چلنا ہے، چلو سال ہو گیا گھومنے چلو۔ پرمیشنس، کہاں جا رہے ہیں، جانے دو، ارے بچہ ہے گیا ہوگا چلو، ارے بچی ہے، سب زمانہ چل رہا ہے، انہیں بھی گئی، بچے کے ساتھ کیا پرابلم ہے، آ جائے گی شام۔ اس کو کہتے ہیں پرمیشنس، ہر چیز کی پرمیشن، جو چاہے وہ کرے، آزادی۔ رشتے کے وقت بولتا ہے بھائی بچوں کو میں ایسے پالا ہوں کہ اتنی تکلیف نہیں، پوری سہولت تھی، ایک دم اف نہیں کہتا تھا، ایسا پلے ہیں ہمارے بچے، کوئی تکلیف نہیں، الحمدللہ اللہ کا دیا بہت۔ پرمیشنس یہ بھی صحیح ہے۔ اتھارٹیرین، ڈکٹیٹر، وہ بھی صحیح ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہم آگے بیان کریں گے۔ تیسرا ہوتا ہے ان انوالوڈ، بچے پیدا کر دیے چھوڑ دیے اللہ کے حوالے، ماں کر لے کچھ تو کر لے، نہیں بعض وقت ماں بھی ویسی باپ بھی ویسے، بچہ خود آ رہا ہے، کھا رہا ہے، سو رہا ہے، جا رہا ہے، تھوڑی بہت مدد کر دیے، ورنہ ان انوالوڈ۔ ارے بچے آج کے ساتھ بہت ذہین ہے، خود کر لیتے ہیں ساری چیزیں، چھوڑ دیجیے ان کو۔ بچہ کہاں جا رہا ہے پتا نہیں، کب آ رہا پتا نہیں، کہاں ہے یہاں کوئی،
ان انوالوڈ، بچوں کے میٹر میں کوئی دلچسپی نہیں. بچہ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، جا رہا ہے نکال کے ادھر سے دوسرے اسکول میں ڈال دیجیے، یا پھر نکال کے ادھر سے مدرسے میں ڈال دیجیے، یا مدرسے سے نکال کے فلاں جگہ ڈال دیجیے. اوکے. ان انوالوڈ پیرنٹ، یہ پرمیسو پیرنٹ اور ان انوالوڈ پیرنٹ تھوڑا لگ بھگ ویسے ہی ہوتے ہیں. پرمیسو پیرنٹ تھوڑا سا انوالو رہتے ہیں، کبھی اسکول وغیرہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ان انوالوڈ پیرنٹ تو ایک دم جاتے ہی نہیں. اگر باپ سے کہا جائے گا کہ اسکول میں بلایا گیا ہے تو امی کو بولیں گے ارے جاؤ جی تم ہی جاؤ میرے کام ہے. یہ ہے ان انوالوڈ پیرنٹ. 3 کیٹیگری یہ ہو گئی. چوتھی جو بہترین کیٹیگری ہے جس کے ذریعے بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اتھارٹیٹیو. ایک ہے اتھارٹیرین. فرق کو سمجھا، ورنہ بولیں گے دونوں وہی بتا دیا انہوں نے. فرق کیا ہے؟ اتھارٹیرین یعنی ڈکٹیٹر، اتھارٹیٹیو مطلب جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جس کے پاس کچھ حکم ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ پوزیشن ہوتی ہے، اس کو ہم اتھارٹیٹیو کہیں. تو اتھارٹیٹیو اگر آپ پیرنٹ بنیں گے تو آپ کے بچے کامیاب ہوں گے، سکسیسفل ہوں گے. اب یہ جو اتھارٹیٹیو پیرنٹ ہوتے ہیں، 4 پیرنٹ بتایا میں نے، اس کو یاد رکھیں آپ، کیونکہ اسکول آپ سے کوئز بھی لے رہا ہے، سوالات پوچھ رہے ہیں، تو آپ جوابات اگر دیں گے تو شاید انعام بھی آپ کو ملے گا. تو 4 ٹائپ کے پیرنٹ ہیں: اتھارٹیرین، اتھارٹیٹیو، پرمیسو، ان انوالوڈ. اوکے. اب یہ جو پیرنٹ ہیں بہترین، یہ ہر اسٹیج میں الگ الگ انداز سے بچوں کے ساتھ اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں. اب بچوں کی جو اٹھان ہے، بچوں کے جو مختلف اسٹیجز ہیں، وہ سائنٹسٹ نے مختلف بتائے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد 18 مہینے تک اس کی ایک نفسیات ہوتی ہے، ایک بیہیویئر ہوتا ہے. 18 مہینے سے 3 سال تک ایک بیہیویئر ہوتا ہے. 3 سال سے پھر 6 اور 7 سال تک ایک بیہیویئر ہوتا ہے. 7-8 سال کے بعد 11-12 سال تک ایک بیہیویئر ہوتا ہے. پھر 13 سال سے 18 سال تک بچے کا ایک فیز ہوتا ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے. تو یہ جتنے مراحل ہیں، 4 مراحل، ان 4 مراحل، 4 میجر مراحل، یعنی 0 سے 18، 18 سے تقریباً 3 سال، 3 سے 7 سال، 7 سے آپ کے 11-12 13 سال. یہ جو مراحل ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان مراحل میں بچے بدلتے رہتے ہیں، گرو ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو صرف ان کی جسمانی کیفیت آگے نہیں بڑھ رہی. یہ رانگ پرسپشن ہے ہمارا کہ بچہ ارے کتنا اونچا اور لمبا نکل جاتا. صرف لمبا نہیں ہو رہا بچہ، صرف ویٹ نہیں بڑھ رہا بچے کا، بچے کا دماغ بڑھ رہا ہے، بچے کے ایموشنز بڑھ رہے ہیں، بچے کی پرسنالٹی بڑھ رہی ہے، بچے کی اندر خواہشات، جذبات، احساسات بڑھ رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں بچے کی جو ذہن ہے نا، 3 ذہن ہے، 3 جو لیئر ہے دماغ کی، وہ بھی ہم بات کریں گے، ان میں وہ اسٹور ہوتے ہیں. سب کانشیس میں یہ ساری چیزیں اسٹور ہوتی رہتی ہیں. سب کانشیس انسانی دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے. سب کانشیس میں بہت ساری چیزیں جا کے بیٹھ جاتی ہیں. اگر آپ نے بچپن میں بچے کی صحیح تربیت کی، صحیح اس سے بات چیت کی، صحیح اس سے آپ نے رویہ اختیار کیا، تو بچہ ایک کامیاب انسان ہے. بڑی اچھی اور دلچسپ اس کی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ ہم آگے کے ایپیسوڈز میں بتائیں گے. آج اتنا ہی آپ ذہن میں رکھیں کہ بچوں کی تربیت کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ رمضان میں جو تقویٰ پیدا کرنا ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے. آپ رمضان میں اپنے رویے کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ وہ اندر سے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے. ایک اچھا باپ بننے کی آپ رمضان میں کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ تربیت ہم جو اس رمضان میں حاصل کریں گے وہ کنٹینیو ہوگی، اور ایک ہم بڑی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آرٹ آف پیرنٹنگ، سرپرستی کرنے کے طریقے کو
समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें कामयाब सरप्रस्त, कामयाब बाप और कामयाब माँ बनाए, और हमारी औलाद को, बच्चों को आंखों की ठंडक बनाए, उन्हें इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अच्छी औलाद और सालेह औलाद अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज की तकरीर से आपसे 10 कसरुल इंतखाबात सवालात MCQs क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टॉप 10 स्कोरर को पुरकशिश इनामात से नवाजा जाएगा। पूरे प्रोग्राम में शिरकत करने वालों को डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इन 10 सवालों के लिंक आपको दिए जा रहे हैं, आप इन सवालों का जवाब ज़रूर दीजिए।